بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کا نام سورہ فاتحہ کیوں رکھا گیا، سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن کیوں رکھا گیا، سورہ فاتحہ کا نام کنز کیوں رکھا، وافیہ کیوں رکھا، شفا کیوں رکھا، شافیہ کیوں رکھا، اور سورہ فاتحہ کا نام حمد، صلات، یہ سب کے سب سورہ فاتحہ کے اسم ہیں۔ آخر یہ سورہ فاتحہ کا یہ نام کیوں رکھا گیا، تو میں نے ہر ایک کی وجہ تسمیہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کو حمد اس لیے کہا جاتا ہے کہ حمد کی تعریف یہاں صادق آ رہی ہے، اور سورہ فاتحہ کا نام دعا بھی ہے اس لیے کہ اس سورت کے اندر جملہ دعائیہ بھی ہے۔ اس سورت کا نام صلات بھی ہے چونکہ سورہ فاتحہ نماز میں تکرار کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ کو سورہ کنز بھی کہتے ہیں چونکہ یہ سورت حقیقت میں خزانہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا نام وافیہ بھی ہے کیونکہ یہ صورت پورا کرنے والی ہے، شافیہ بھی ہے، شفا دینے والی ہے، جیسا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ہاذہ صورۃ دواء لکل داء، یہ صورت تو ہر مرض کی دوا ہے۔ تو جب میرے نبی نے فرمایا ہر مرض کی دوا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اگر کوئی انسان بخار میں گرفتار ہو، سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک دے، پانی پلائے تو اس انسان کا بخار چلا جائے گا، اگر سردی ہو تو سردی چلی جائے گی، ٹی وی ہو تو ٹی وی چلی جائے گی، کینسر ہو تو کینسر ختم ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پھونکنے والا عامل ہو، پھونکنے والا بعمل ہو، پھونکنے والا باشرع ہو۔ اس لیے کہ پھونکنے والا اگر باشرع نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں پورے قرآن کو بھی پڑھ کے اگر وہ پھونک دے گا تو پانی میں اثر نہیں ہوگا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے ایک واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، آنے کے بعد کہا حضور میری دکان میں کسٹمر ہی نہیں آتا ہے، پان کی دکان تھی اس فرد کی، تو میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تعویذ کے لیے آیا، تو میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور ایک عربی میں جملہ لکھے جس کا معنی یہ تھا کہ اے لوگو تم لوگ آ جاؤ کدھر، پان والے دکان کی طرف، تم لوگ آ جاؤ پان والے دکان کی طرف۔ یہ جملہ کہنا ہی تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اتنی بھیڑ ہونے لگی کہ پان والا پریشان ہو گیا اور بہت بڑا مالدار ہو گیا۔ تو دیکھیے الصلاۃ والسلام علیک کا رسول اللہ صرف محض درود شریف لکھے، ایک جملہ لکھے، تو میرے اعلیٰ حضرت کی زبان میں ایک اعلیٰ حضرت کی حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں اثر تھا، تاثیر تھی کہ میرے اعلیٰ حضرت نے درود شریف لکھ دیا اور پھر ایک جملہ لکھ دیے، اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کو نازل فرمایا۔ ہم اور آپ پورے قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں پھر بھی رحمت نازل نہیں ہوتی ہے، رحمتیں کیسے نازل ہوگی؟ پیٹوا میں زکوٰۃ بھی گھساتے ہیں، پیٹوا میں عشر بھی گھساتے ہیں، اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ولا تقبل صدقۃ من غلول، کوئی بھی صدقہ مال حرام سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور آج ایک انسان ممبر میں جب کامیاب ہو جاتا ہے، ڈیلر صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو اپنے نام باپ کے نام سے مسجد بناتے ہیں، اور وہ پیسہ اس کے باپ کا نہیں ہوتا، وہ پیسہ تو غریبوں کے باپ کا ہوتا ہے۔ تو غریبوں کے پیسے کو جب کوئی انسان گھر بنائے گا تو آپ بتائیے وہ انسان اس پیسہ کامیاب دے گا؟ نہیں دے گا۔ اس لیے آج کے تاریخ میں امانت میں خیانت ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ آگے چلیے، اس سورہ فاتحہ کا نام سبع مثانی بھی رکھا گیا ہے۔ سبع کا معنی سات، مثانی کا معنی تکرار، چونکہ اس آیت مبارکہ میں اس صورت میں 7 آیتیں ہیں، اور مثانی اس لیے کہا گیا ہے کہ مثانی کا جو معنی آتا ہے تکرار کی، اور یہ صورت چونکہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے اس لیے صورت کا نام مثانی رکھا گیا۔ اور اس صورت کا نام مثانی کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس کا نزول بھی تکرار کے ساتھ ہوا ہے، ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوا، ایک دفعہ مدینہ میں، اس لیے اس صورت کا نام کیا رکھا گیا؟ بولے سب مثانی، ہاں 2 دفعہ نازل ہوئی ہے، اس لیے اس صورت کا نام کیا رکھا گیا؟ مثانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جنایت مہربان رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ فاتحہ میں سے ہے۔ وہ من کل سورت، اور ہر سورت کا جز ہے، اور فاتحہ کا جز ہے۔ وعلی ہے قرأت مکہ و کوفہ، اور اسی موقع پر مکہ اور کوفہ کی قرأت ہے، اور مکہ اور کوفہ کے فقہا کی بھی قرأت ہے۔ وہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالیٰ و شافعی، اور حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت امام شافعی کا بھی یہی موقف ہے۔ وہ خالفہم
قراء المدینتی والبصرتی، مدینہ اور بصرہ کے قراء حضرات ان لوگوں کی مخالفت کی ہے، شام کے قراء حضرات اور ان ملکوں کے فقہا حضرت امام مالک، حضرت اوزاعی نے ان کی مخالفت کی ہیں۔ ولم ينص ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی بشیء، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس میں کوئی بھی چیز ظاہر نہیں ہوئی۔ فظنت، انہوں نے گمان کیا کہ انہا لیست من الصورۃ عندہ، یہ ان کے نزدیک صورت میں سے نہیں ہے، یہ ان کے نزدیک صورت یعنی سورہ یعنی تسمیہ صورت میں سے نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ صحیح قول یہی ہے کہ سورہ کی یہ جو تسمیہ ہیں یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ میرے طلبہ، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ آزاد سے پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔